اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، صفحہ 546، باب 300، وہ سبب جس کی بنا پر مومن کا نام مومن رکھا گیا۔ اسناد حذف کر دی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن سے لطف و کرم کا ایک کلمہ کہے یا اس کی کوئی حاجت پوری کرے یا اس کے دکھ درد کو دور کرے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے سر پر منڈلاتی رہے گی اور اس کی حاجات اور ضروریات پر نگاہ رکھے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اپنی جان و مال کو اس کی طرف سے امن و امان میں سمجھتے ہیں اور انہیں اس مومن سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے لوگ سلامت رہیں اور کسی کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو تمام برائیوں سے اور ان تمام چیزوں سے جدائی اختیار کرے جو اللہ نے اس پر حرام کر دی ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کو ذلیل کرنے کے لیے دھکا دے یا اس کے منہ پر ایک تماچا مارے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے جو اس مومن کو ناپسند ہو تو فرشتے اس ذلیل کرنے والے شخص پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ یہ شخص اس مومن کو اس کا حق دے کر راضی نہ کر لے اور توبہ نہ کر لے اور اللہ سے مغفرت نہ طلب کر لے۔ لہٰذا تم لوگ کسی کے متعلق فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہو اور تم لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ تم لوگوں کو میانہ روی اور نرمی سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ جلد بازی شیاطین کا اسلحہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو میانہ روی اور نرمی سے زیادہ اور کوئی شے پسند نہیں ہے۔ اور آپ لوگ بھی محمد و آل محمد کے ان پیغامات پر عمل کرتے رہا کریں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تعجیل ظہور کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں اور یہ پیغام اپنی اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔